السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز اور آج پھر لائیو ہیں ایک میر ایک چانڈیو۔ واہ، ہے کہ ماں جو ہے وہ تو ہر کسی کی دعا کرتی ہے، بالکل صحیح، لیکن ہر کسی کا بچہ وزیر داخلہ نہیں بنتا۔ واہ، کسی کا ڈاکو بنتا ہے، کسی کا چور بنتا ہے، کسی کا ون ویلر بنتا ہے، کچھ اور بن جاتا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ یا وزیر داخلہ کیوں؟ جی محسن نقوی صاحب CNN چینل کی طرف سے ہمارے کچے کے علاقے میں ڈاکو رہ چکے، کیا بات، معافی چاہتا ہوں، خدا کا خوف کرو، وہ میرے منہ سے یہ ٹنگ آف سلپ ہو گیا۔ معافی چاہتا ہوں، زیادہ ہنس کے مجھے نہ پکڑوا دینا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے سوال سیدھا کر لوں، پھنس نہ جاؤں کہیں۔ اب دونوں کو، اس وقت کی وزیر اعلیٰ یعنی باجی مریم کو اور سابقہ وزیر اعلیٰ وہ بھی نگران، دونوں کو آپس میں جوڑ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا کام تیزی سے اور لگن سے محسن نقوی نے کیا ہے، باجی کا ابھی تک وہ رزلٹ نہیں آ رہا۔ باجی مریم پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے جی، یہ تو ابھی آئی ہیں، ابھی وہ دیکھیے روز کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تھوڑا بہت وہ تصویری سیشن بھی ہو رہا ہے، کام دیا تھا، ابو کی تصویر لگائی تھیلے پہ، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں ہمارے ہیرو آج بھی میاں صاحب ہیں، کل بھی میاں صاحب تھے، اور کل بھی میر صاحب کے کہنے کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کاپی کیا تھا محسن نقوی صاحب نے، لیکن بھتیجی چاچے کو کاپی نہیں کر رہی۔ تو یار نہیں تو چانڈیو، یار چانڈیو تو جو ہے نا کچے کے علاقے کا نجم سیٹھی ہے، جا میں نے آج تجھے محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہے، یہ کہتے ہوئے میں کوئی تامل نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی تو اسی ملک کی ہے نا۔ بالکل کون سا اللہ صاحب کا تو میر صاحب فیصل آباد میں اتنا نام مقام آئے، جب ان پہ یہ ہیروئن والا کیس بنا ہے تو کوئی 10,000 بندہ احتجاج کے لیے باہر نکلا ہے، اور اس کے بعد 20,000 بندہ نشئی نکلا ہے کہ رانا صاحب سانو بھی دیو، سانو بھی دیو۔ کیا 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 فضول بات کر رہے ہیں، احتجاجن جو چیزیں ہیں چھوڑو یار۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز اور آج پھر لائیو ہیں ایک میر ایک چانڈیو۔ واہ، آج کیا لائے ہو؟ میں آپ کے لیے کریلے گوشت بنا کے لایا ہوں، پیش کیے جائیں۔ یہ میں نے جگت کی تھی، آپ پکے ہی ہو گئے۔ اچھا ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ میر صاحب یہ جو ہمارے سابقہ نگراں وزیر اعلیٰ تھے اور موجودہ جی محسن نقوی موجودہ وزیر داخلہ اور PCB کے چیئرمین بھی ڈالو نا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آج جو بھی ہوں اپنی ماں کی دعاؤں سے ہوں۔ بڑا اچھا کہا ہے۔ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، میرا خیال ہے مدر ڈے کی تقریب تھی، وہاں انہوں نے کہا ہے۔ نہیں انہوں نے جدھر بھی کہا ہے، میرا پوائنٹ سنیے اب پلیز۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ماں جو ہے وہ تو ہر کسی کی دعا کرتی ہے، بالکل صحیح، لیکن ہر کسی کا بچہ وزیر داخلہ نہیں بنتا۔ واہ، کسی کا ڈاکو بنتا ہے، کسی کا چور بنتا ہے، کسی کا ون ویلر بنتا ہے، کچھ اور بن جاتا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ یا وزیر داخلہ کیوں نہیں بنتا؟ یار چانڈیو، تم بعض اوقات تو مجھے لگتا ہے کہ تم چانڈیو نہیں ہو، تمہارے اندر چھوٹا سا پیٹی سا خلیل جبران بھی ہے، تمہارے اندر منٹو بھی ہے، کرشن چندر بھی ہے۔ کیسا سوال لائے ہو یار، مہربانی ہے۔ دیکھو یہ جو نظام ہے ہمارے ہاں، نظام سیاست بالکل ٹھیک اور ہے، نظام زندگی اور نظام معاشرت جو ہے، ٹھیک ہے، اس میں کلاسیفیکیشن ہے، اس میں الیٹ ایچیسن سکول بھی ہے اور دوسرے سکول بھی ہیں، اور وہ سکول بھی ہیں جہاں پیپل کے اور بورڈ کے درخت کے نیچے وہ ٹاٹوں پہ بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، آج بھی ہیں۔ تمہیں یاد ہے کہ امان اللہ کروٹ جنت نصیب کرے انہیں، آمین، آمین۔ کنگ آف کامیڈی ہمارے امان اللہ صاحب کہتے تھے کہ لوگ ہوتے ہیں ایچیسونین ہوتے ہیں، ہائے ہائے میں جو ہے ٹیٹیرین ہوں۔ ہائے ہائے واہ واہ واہ، ٹاٹوں والے سکول کو کیا نام دیا انہوں نے؟ کیا بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں، اس میں صرف ماں کی دعا تو ہے، ماں کی بالکل ہے۔ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ مائیں تو سب کے لیے دعائیں کرتی ہیں، تو پھر وہ PCB کے چیئرمین یا نگران وزیر اعلیٰ اور پھر وزیر داخلہ کیوں نہیں بنتے؟ تو جو یہ ہم کسی بھی ماں کو، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، اس کو ہم ڈی گریڈ نہیں کریں گے۔ بالکل، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ نظام میں جب تک تقسیم ہے، تفریق ہے، بالکل تب تک اسی طرح ہی ہوگا، کوئی چانڈیو ہوگا اور کوئی نگران وزیر اعلیٰ ہوگا۔ بالکل، ماں کی دعائیں تب جو ہے تب بامعنی ہوتی ہیں، تب لگتی ہیں کہ جب ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، سب بچوں کو اچھے سکولوں میں پڑھایا جائے،
ایک نظام تعلیم کے تحت پڑھایا جائے, ان کو ساری وہ سہولتیں دی جائیں, پھر بچے جو ہیں وہ آگے آئیں میرٹ پہ, اور پھر ماں کی دعا جو ہے ماں بنی. ویسے نہیں, یہ جو آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کا ہے, تو یہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کے پیچھے ماں کی دعائیں نہیں تھی کیا؟ میاں صاحب کو بھی ماں کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ معروضی سیاسی اور مقتدر جو قوتیں رستہ بناتی ہیں, انہوں نے بھی میاں صاحب کے رستے کے کانٹے اٹھائے تھے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی ماں کی دعا بھی ہے اور بڑے چھوٹے بھائی کی کوشش بھی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں, لیکن آپ یہ بتا رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب کی باتیں ہم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کچے کا علاقہ ہے, محسن نقوی صاحب CNN چینل کی طرف سے ہمارے کچے کے علاقے میں ڈاکو رہ چکے. کیا بات, معافی چاہتا ہوں, خدا کا خوف کرو, وہ میرے منہ سے یہ ٹنگ آف سلپ ہو گیا. معافی چاہتا ہوں, زیادہ ہنس کے مجھے نہ پکڑوا دینا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے سوال سیدھا کر لوں, پھنسی نہ جاؤں کہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچے کے علاقے میں وہ CNN کی طرف سے بیورو چیف بھی رہے, تو آپ اس ساری بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چلیے, وہ کچے کے علاقے میں CNN کے بیورو چیف نہیں تھے, وہ انہوں نے دیکھے ان کا ایک زندگی جو ہے, ٹھیک ہے, ماں کی دعاؤں کے بعد, اور ماں کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ رہیں. پہلے تو وہ یہاں لاہور پیدا ہوتے ہیں, لاہور کی جمپل ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد کریسنٹ اسکول میں وہ سکولنگ ان کی ہوئی, ٹھیک ہے, اور وہ پھر آ جاتے ہیں اس میں گورنمنٹ کالج میں, ٹھیک ہے, وہ آ گئے گورنمنٹ کالج یہاں. بالکل ٹھیک ہے, ادھر اور بھی بہت لوگ پڑھے ہیں, حامد میر صاحب بھی پڑھے ہیں, وہ اپنے شامی صاحب کہتے ہیں وہ بھی پڑھے ہیں, آفتاب اقبال جو ہیں یہ کمیڈینز کے ساتھ جو شو کرتے ہیں, میں بھی فین ہوں, ان کا بڑا اچھا کام کرتے ہیں, وہ خود بھی جگتے بتاتے ہیں, مجھے کسی نے کہا ہے. اچھا, تو وہ بھی وہیں پہ پڑھے. بیٹے کو کوڑے بھی مار دینے ہو کامیڈینز نو, یہ پتہ ہے؟ ہاں, لیکن کمیڈینز کو مارتے ہیں نا, صحافی کو تو نہیں. سلیم البیلے نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ بتایا, انہوں نے کہا میری اچھی بلی. کیسر پیا نے کچھ نہیں بتایا؟ بتاتے ہیں. ناصر جنیوٹی نے کچھ نہیں بتایا؟ ہانی البیلے نے کچھ نہیں بتایا؟ روبی انم نے کچھ نہیں بتایا؟ آغا ماجد نے کچھ نہیں بتایا؟ آفتاب صاحب بندے آگے سے نکالنا نا, وہ باہر جا کے بہت کچھ بتاتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ تو ان کا ہو گیا پرسنل میٹر, یہ گورنمنٹ کالج میں پڑھے ہیں. اچھا جی, دیکھیں صرف حامد میر صاحب یا محسن نقوی صاحب یہی نہیں پڑھے, وہاں علامہ اقبال بھی پڑھے ہیں, پطرس بخاری بھی پڑھے ہیں, اور یہ فیض احمد فیض صاحب بھی, اور بہت پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں ایلیٹ جو ہے وہ وہیں پہ, وہ گورنمنٹ کالج سے فارغ التحصیل ہے. تو یہ محسن نقوی صاحب یہ وہاں پڑھے, اس کے بعد پھر یہ امریکہ گئے ہیں. اچھا, امریکہ میں بھی وہاں سے جرنلزم کی انہوں نے ڈگری حاصل کی, اور اس کے بعد انٹرنشپ کی ہے CNN میں. ٹھیک ہے, پھر CNN میں چانڈیو. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ یہاں ایک طویل عرصہ وار آن ٹیرر ہوئی ہے, ہاں, جس میں یعنی دہشت گردی کی جو جنگ ہے, بالکل ہے. اس سے پہلے ایک طویل یہاں افغانستان اور روس اور پاکستان میدان جنگ بنا رہا, امریکی فوجیں اور یہاں آتی رہیں, ٹھیک ہے نا. یہ سیکنڈ جو وار آن ٹیرر یعنی 9/11 کے بعد کا جو سلسلہ ہے, اس میں یہاں CNN کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو لوکل ہو, اور لوکل جو ساری ریجنل اس کی ایک نیویگیشن ہے, پولیٹیکل نیویگیشن اور سیاسی نیویگیشن, کہ اسے پتا ہو کہ کیا یہ سارا نظام, کیا کون کون کسی پارٹیاں ہیں, کون کون سے گروہ ہیں. تو نقوی صاحب کیونکہ یہاں لوکل تھے, اور تعلیم ان کی وہی تھی جو ایک CNN کی ایک وہ سٹینڈرڈ ایجوکیشن ہوتی ہے, بالکل ٹھیک. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ان کے CIA امریکی فوجوں, CIA اور پھر یہاں پاکستانی فوجوں کے ساتھ بھی رابطے ہوئے, اور اس کے بعد پھر مہربان مل جاتے ہیں. جیسے آصف زرداری صاحب کہتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں, تو آپ بھی کسی کے بچے جب بنیں گے. میں زرداری صاحب تو اب بڑے ہو گئے ہیں, میں بلاول کا بچہ بنوں گا. ان کو میں کہوں گا مجھے لے پالک اپنا صحافی رکھ لے, میں آپ کی ساری خبریں دیا کروں گا, اور اچھی اچھی. نہیں تو آپ شرجیل میمن اور قمرالزمان قاہرہ اور یہ جو دوسرے سعید غنی اور چودھری منظور سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. نہیں پڑھا لکھا, پیپلز پارٹی میں تو کافی آپشنز ہیں, تو انہیں چانڈیوں کی کیا ضرورت ہے؟ چانڈیوں تو ادھر بھی ہے. چانڈیوں تو کچے کے علاقے کو بھی جانتا ہے, پکے کو بھی جانتا ہے.
आप देखो जरदारी साहब, कराची की आवाम कैसे पिस रही है, कच्चे में डाकू हैं, पक्के में डकैत हैं। अच्छा, बात हम कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब की जी। आपने बड़ा अच्छा तज्जिया पेश किया कि वो CNN से में खिदमात देते देते बाद में खुद माँ की दुआओं से चैनल के मालिक बन गए जी, और अम्मी ने और दुआएं की, फिर वो वजीर आला बन गए। और अभी आप कह रहे थे रिहर्सल में, अब नहीं आप कह रहे जी। कि आपने कहा कि अम्मी ने फिर घर में जो पड़ी दुआएं थी, वो मैंने आगे कहना था, अभी मैं बिट बना रहा हूं। मैं आप देखें, वन गो करके दिखाऊं आपको कि देखें जी, पहले उन्होंने खिदमात दी CNN चैनल में, फिर माँ की दुआओं से बने वो चैनल के मालिक। वाह। उसके बाद अम्मी ने थोड़ी बहुत और दुआएं दी, फिर वो बन गए वजीर आला। फिर घर में पड़ी हुई दुआएं देखी, वो भी दे दी अपने बेटे को, फिर वो बन गए वजीर दाखिला। एक दिन क्या हुआ, अब्बू ने भी थोड़ी दुआएं दी और वो सेनेटर भी हो गया। अम्मी अब्बू की दुआ, जा पुत्र रक्षा चला। लेकिन इधर उल्टा है, अम्मी अब्बू की दुआ, जा पुत्र क्रिकेट दा भी काम चलाते वजीर दाखिला। तो समरी ये है चांडियो जी, मेरे अजीज हमवतनों जी, समरी ये है कि एजुकेशन होनी और एक चाहिए। ख़ास क्लास में जब आप पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल, फिर आप मेहनत करते हैं, और फिर अगर रीजनल आपको सियासत और हालात सपोर्ट कर दें, तो फिर जो है ये चार अनासर हों तो बनता है फिर। बस समझ गए, समझदार के लिए नकवी ही का इशारा ही काफी है। अच्छा मीर साहब, अब जाते जाते एक बात ये भी बताएं कि जब वजीर आला मोहसिन नकवी साहब थे, चाहे वो निगरान थे जी, लेकिन लोग अब दोनों को, इस वक्त की वजीर आला यानी बाजी मरियम को और साबका वजीर आला वो भी निगरान, दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितना काम तेजी से और लगन से मोहसिन नकवी ने किया है, बाजी का अभी तक वो रिजल्ट नहीं आ रहा। क्या कहते हैं? देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने एक सेट पैटर्न जो शहबाज शरीफ साहब खादमे आला, उन्होंने यहाँ जो काम किया है पंजाब में ख़ास तौर पे, उसे सराहना चाहिए। ठीक है। और मैं देखिए उनका नाकिद भी हूँ, मियाँ बरादरान का, उनकी सियासत का, दो काम मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। एक शहबाज शरीफ साहब की जो मैनेजमेंट है, क्या बात, और वो काम जो करते हैं 24 घंटे, जैसे इमरजेंसी होती है ना जी, पूरी घड़ी का क्लॉक वाइज जो है वो काम करते हैं। और उन्होंने 5 साल यहाँ सेट किया, और मोहसिन नकवी साहब ने उस सेट पैटर्न को फॉलो किया, और उसी रफ्तार के साथ, शायद हो सकता है रफ्तार उनकी थोड़ी तेज़ हो, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पेशेंट भी हैं, और उसके बावजूद उन्होंने तनदेही के साथ काम किया। तो ये जो बाजी मरियम पे क्रिटिसिज्म हो रहा है जी, ये तो अभी आई हैं, अभी वो देखिए रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ा बहुत वो तस्वीरी सेशन भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, नहीं वो उन्हें मौका भी तो मिलना चाहिए। बताते भी हैं लोग के बहुत बहुत बड़े काम कर रहे हैं। अभी जो रमजान में राशन दिया था, अब्बू की तस्वीर लगाई थैले पे, ये लोग बातें करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं हमारे हीरो आज भी मियां साहब हैं, कल भी मियां साहब थे और कल भी रहेंगे। चांडियो, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में कहां? क्या बात, ये मैं क्या समझूं इस बात? यार ये तेरी तारीफ है। अच्छा, मैं तू मेरा को स्टार है, तू मेरा होस्ट है, मेहरबानी, और मैं तुझे डिग्रेड थोड़ी कर सकता हूं। बस ठीक है, मैं आपका सारा तज्जिया समझ गया हूं, इसकी समरी पेश करता हूं नाजरीन। मीर साहब के कहने का मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब को कॉपी किया था मोहसिन नकवी साहब ने, लेकिन भतीजी चाचे को कॉपी नहीं कर रही। तो इनके कहने का मतलब है कि मोहसिन नकवी साहब ने कॉपी किया है शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन भतीजी अपने चाचे को कॉपी नहीं कर रही। चलेंगे उनका नहीं, मैं चंडियो ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि उनका टाइम जो है उनको दें, मार्जिन दें और आगे करें, फिर एवेल्युएशन होनी चाहिए। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब का भी एक बयान आपके साथ शेयर करता हूं प्लीज। उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी साहब की बड़ी मेहरबानी है, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वजीर दाखिला भी हैं, सेनेटर भी हैं। शुक्रिया इस बात का है कि वो वजीर आजम नहीं बन गए कहीं। नहीं तो चांडियो यार, चांडियो तू जो है ना कच्चे के इलाके का नजम सेठी है, जा मैंने आज तुझे खिताब दे दिया है। बड़ी पॉलिटिकल बात जो है वो ढूंढ के लाते हो। मेहरबानी। मेरे बड़ी, मेरे जिगर, बात ये है कि राणा साहब जो है ना, राणा साहब हैं असली देसी घी के पॉलिटिकल कारकुन भी हैं, वर्कर, बिल्कुल ठीक, वर्कर भी हैं, लीडर भी हैं, और हमेशा सियासी बात करते हैं। पिछले दिनों आपने पिछले दौर में देखा कि राणा साहब को एक झूठे केस में नारकोटिक्स ने हीरोइन उन पे डाली सुखे की के मोड़ से, और उन्होंने वो उससे पहले भी ये आलाइशें
اور مصیبتیں جھیلی ہیں. رانا صاحب خاص پولیٹیکل بات کرتے ہیں. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہے. یہ کہتے ہوئے میں کوئی تامل نہیں ہے, کوئی جھجک نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی تو اسی ملک کی ہے نا. کون سا وہ ان کے ٹانڈے ہم کوئی بلا رہا ہے, کوئی انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے یا اسرائیلی ہے, تو اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو محسن نقوی صاحب اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں, انوکھے لاڈلے ہیں. اور رانا صاحب نے ان سے ذرا ایک شرارت گدگدی کی ہے کہ شکر ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم, وہ کہتے تو وزیر اعظم بھی ہوتے. تو میرا خیال ہے یہ سیاست میں اور جمہوریت میں تھوڑی تھوڑی گدگدی چلتی رہنی چاہیے اور برداشت ہونی چاہیے. اور ثناء اللہ صاحب کا تو میر صاحب فیصل آباد میں اتنا نام مقام ہے, جب ان پہ یہ ہیروئن والا کیس بنا ہے تو کوئی 10,000 بندہ احتجاج کے لیے باہر نکلا ہے, اور اس کے بعد 20,000 بندہ نشئی نکلا ہے کہ رانا صاحب سانو بھی دیو, سانو بھی دیو. کیا 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 فضول بات کر رہے ہیں. احتجاجن جو چیزیں ہیں چھوڑو یار, کیا ہے صحیح رانا کو پتہ نہیں چل رہا. میں ان کی گٹھ کر رہا ہوں کہ جی وہ بڑے عظیم آدمی ہیں, تم ڈال رہے ہو کہ نشیر وہ نکلے ہیں. اچھا یہ بتاؤ جی کہ آج کتنی ہوگی, 67 تاریخ ہوگی, تنخواہ مل گئی ہے؟ اوے رضی اسے بند کر, میں رو کے بتاتا ہوں, مجھے 300 چاہیے. اور مجھے یہ بتاؤ کہ تنخواہ دفتر سے ملتی ہے کہ ناکے سے ملتی ہے؟ دفتر نے تو صرف کارڈ دیا ہوا ہے کہ یہ دکھاؤ اور نہ کیسے لے لو. خواتین و حضرات, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں, نیکسٹ ویلاگ میں, اور کسی نئی ڈسکس کے ساتھ. ابھی میری جو ضروری ڈسکس ہے سن ہی لیا, 300 ہے, کٹ کر یار رضی, بند کر اسے. اچھا وہ میں نے واپس جانا ہے نا رکشے والے کو.